دیکھتے ہیں کہ ہم نے انفلیشن کا ذکر کیا تو ہر ایج گروپ میں ہی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مایوسی ہے، اسپیشلی اف وی لک ایٹ دا مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس. جو سیلریڈ پرسن ہے جو کہ 50,000 روپے تک کما رہا ہے، اس کا یہی کنسرن ہے کہ وہ ایک گھر ایک مکان کس طرح بنائے. تو ہاؤ شوڈ ہی ڈو اٹ، اور رفیع گروپ کی اس میں کیا اقدامات ہیں ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ خالی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس نہیں پریشان قیمتوں پہ یا سچویشن پہ، جو اپر کلاس ہے فائنینشلی وہ بھی بڑی پریشان ہوگی ہوئی ہے. بیکاز دو چیزیں ان کو ہوئی ہیں، ایک ان کا بزنس کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں یا وہ ہٹ ہو رہی ہے، اور دوسری پرائسز اور انفلیشن، بجلی کے بل ایرا وغیرہ وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کو. تو وہ پیسے والا بندہ بھی بڑا پریشان ہے. پھر جو پیسے والا بندہ تھا جو یورپ امریکہ جاتا تھا، وہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، 300 روپیہ ڈالر سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ بھی ہی اسٹارٹیڈ فیلنگ پور جب وہ جاتا ہے. تو پوری قوم ہٹ ہوئی ہے. جی تو یہ تو بٹ یہ ٹیمپرری ہے، چیزیں جب بدلیں گی تو پھر ٹھیک ہوگا. سر ہے تو صحیح، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کو دیکھیں، جو لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن دے ڈو ناٹ ہیو انف بینک بیلنس اور منی ان در اکاؤنٹ، تو ان کے لیے رفیع گروپ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو کوئی آپ کے ایسے پروجیکٹس جو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہوں؟ بالکل بالکل. اب جو ہم نے لاہور والا پروجیکٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے کیا ہوا ہے. کیسے کیا ہوا ہے کہ ایک تو پرائسز بہت لو رکھی ہیں، پھر پیبل لینڈ پرائسز پیبل ان 4 ایئرس اور 3.5 ایئرس، تو چھوٹی انسٹالمنٹس ہو جاتی ہیں، ہزاروں میں آ جاتی ہے انسٹالمنٹ، اور اس کے بعد سال 1.5 سال ڈیولپمنٹ چارجز. تو ایک پروجیکٹ جو ہے آپ نے اگر 50 لاکھ کا بھی پلاٹ لیا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں 5 یا 6 سال کے اندر. تو دیٹ از دی ایڈوانٹیج دیٹ دا بائر ہیز کہ وہ لے سکتا ہے آن لیس پیمنٹس اینڈ لانگ ٹرم پیمنٹس وہ کر رہا ہے. دوسری بات ہے جب بائر لیتا ہے، میں ایک ایڈوائس خالی بائر کو کروں گا کہ آپ جب لیتے ہیں، فائز لیتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں، آپ ریپیوٹیڈ کمپنی سے کرائیں جس کی ریپوٹیشن سالڈ ہے اور اس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے اور ٹوٹل ڈیلیوری ہے اس کی، اس سے بک کرائیں. آپ کا پیسہ سیکیور ہوگا. جہاں تک اس کی اپریسیشن کتنی ہے، پروفٹ کتنا ملے گا، وہ مارکیٹ فورسز ہیں جو فیصلہ کریں گی. مگر آج اگر آپ بک کرتے ہیں، ایک 5 مرلے کا پلاٹ کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ آپ نے 5 سال میں یا 6 سال میں کرنی ہے، تو بلیو کرو وہ 5 مرلے کا پلاٹ 3 یا 4 گنا اس کی پرائس بڑھ چکی ہوگی 5-6 سال بعد انفلیشن کی وجہ سے. اور آپ پیمنٹ اس کی انسٹالمنٹس میں کر رہے ہیں، 6 سال میں اس کی ویلیو بڑی ہوگی. بٹ آپ کا ایک رسک ہے کہ آپ گواچی کمپنی سے نہ خرید لیں کسی کی باتیں سن کے یا ڈیلرز کی باتیں سن کے. آپ لیں جس کمپنی کی ریپوٹیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ پروجیکٹ ملے گا، یہ پلاٹ اپنا ملے گا اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. ویل ریپیوٹیڈ کمپنی سے لیں اور اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے لیں. تو جب آپ ویل ریپیوٹیڈ کمپنی کے پاس جاتے ہو تو ڈیو ڈیلیجنس ہو چکی ہوتی ہے اس کمپنی، سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی. کہیں اور جاؤ گے تو وہاں پہ کہانیاں سنو گے. تو میرا یہ ہے کہ آپ ریپیوٹیڈ کمپنی سے خریدیں، یو ول بی سیکیور کہ آپ کا کیپٹل سیکیور ہے. باقی جہاں تک پرائسز ہیں، پروفٹس ہیں، وہ مارکیٹ سے ڈٹرمن کریں گے. اچھا سر، اگر کوئی بندہ آنا چاہ رہا ہے، ہی وانٹس ٹو اسٹیپ ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر، اور اس کے پاس کیپٹل بھی ہے، اس نے پیسہ سارا سیو کر کے بھی رکھا ہوا ہے، تو جیسے آپ نے گوادر میں آپ نے انویسٹمنٹ شروع کی جب اتنا کوئی یہ ڈسکورڈ نہیں تھا، تو 2004 میں، تو اب ایسے کون سے شہر ہیں، ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دینا چاہیے، جن کی پرائسز لینڈ کی اوور دا ایئرس ان دا فیوچر آپ کو بوم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو اپریسیشن خالی لینی ہے اور پیسے کے ساتھ پیسہ پروفٹ کرنا ہے، جی تو گوادر از اسٹل دا بیسٹ پلیس ٹو ڈو. اسٹل بیکاز وہ انٹرنیشنل سٹی ہے، بن رہی ہے، چائنیز کا سی پیک ہے، چائنیز کا ساری ایکسپورٹ وہاں سے موسٹلی ہوگی، امپورٹ بھی وہاں سے ہوگی، تو اٹس اے بومنگ سٹی. ایئرپورٹ اس کا تیار ہو گیا ہے آلموسٹ، میرے خیال ہے 2-3 مہینے میں انوگریٹ ہوگا. پھر ڈائریکٹ فلائٹس جائیں گی، ہر شہر سے جائے گی فلائٹ. تو گوادر از دا رائٹ پلیس ٹو میک انویسٹمنٹس. مگر ادروائز جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر میں ایک ریپیوٹیڈ کمپنی اگر ایک پروجیکٹ کر رہی ہے تو اس شہر میں وہ خریدے. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. اس کو ریپیوٹیڈ کمپنی سے خریدے. دیٹ از دی اونلی تھنگ ہی شوڈ بی شیور اباؤٹ. سر گوادر ایئرپورٹ فنکشنل کب تک ہوگا؟ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں آیا. نہیں، آئی تھنک 2 یا 3 مہینوں میں
فنکشنل ہوگا. دس از واٹ دا چائنیز ٹولڈ می. کو 3 مہینوں میں فنکشنل ہوگا اور ان کا پرائم منسٹر آ کے انوگریٹ کرے گا. تو ویسے ٹیسٹ فلائٹس وغیرہ تو ہو گئی ہیں. شہباز شریف صاحب یا پرائم منسٹر سے یہ بھی گئے ہیں وہاں پہ آن دی نیو ایئرپورٹ. تو سر سی پیک کی بات کرتے ہیں اگر, تو ہم بھی کچھ بڑے سالوں سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہونے والا ہے. $70 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے پاکستان میں, لیکن ایز سچ اس کے ریزلٹس ابھی تک نظر نہیں آئے. تو اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں جو آ رہی ہیں؟ دیکھیں میجر کمپلیکیشن یہ ہے, سی پیک تو شروع ہو گیا 10 سال پہلے, جی ٹھیک ہے, اور چائنیز کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ. اس کے لیے $70 بلین انہوں نے کمٹ کیا. $35 بلین لگ چکا ہوا ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اور سی پیک کی اور پاکستان کی پرابلم کیا ہے, اور یہ پرابلم میں ہم پھنس گئے. امریکہ کا پلان بن گیا ٹو کنٹین چائنا. جب کووڈ آیا اور ٹرمپ نے کہا یہ چائنیز ویکسین ہے, چائنیز فلو ہے, چائنیز ہے, تو اس نے اگریسو ہو گیا چائنا کی طرف, اور جو بائیڈن بھی وہی چیز کو فالو کر رہا ہے. جی. تو امریکہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. کنٹین کیسے کرنا ہے؟ جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اسی لیے وہ پاکستان میں بھی امریکہ دوبارہ پاکستان کو اپنی طرف لا رہا ہے یا لانے کی کوشش کر رہا ہے. دو آپ چائنا کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اور امریکہ کے پاس آپ کی جگہ نہیں ہے بیکاز انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ کر لی ہوئی ہے, تو وہاں جگہ آپ کی نہیں ہے. بٹ اسٹل امریکہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو لوز چائنا ٹو پاکستان ٹو چائنا. سو اس کے لیے وہ کنٹینمنٹ میں ہے. اسی کنٹینمنٹ میں ہی آپ کی پولیٹیکل یہ آپ کا اپ ایول ہے پولیٹیکل, وہ اپسیٹ ہے. سو ہم امریکہ اور چائنا کی گیم میں پھنس گئے ہیں, اور یہ ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب آئی ایم ایف نے لون دیا آپ کو 1.1 بلین یا کتنا 3 بلین کیا, وہ امریکہ نے دلایا آپ کو لون, بیکاز امریکہ وانٹڈ کہ پاکستان کو بینکرپٹ نہ ہو مگر اس کو میں قابو کروں. تو آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر قابو کرے گا تو پیسے بھی دے گا. تو پاکستان اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. تو دیٹ از ایکچولی ہماری پالیٹکس بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے, ہماری اکانومی بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے. سو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, یا زرداری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت دو سپر پاورز کے ٹسل میں جا پھنسیں. اچھا, پولیٹیکل آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی اور نواز شریف کا بھی ذکر ہوا, تو ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف آپ کے کلاس میٹ بھی رہ چکے ہیں. ہم سینتینیز میں اکٹھے تھے 8-10 سال کی عمر سے. تو آپ نے کبھی ان کو کوئی مشورہ وغیرہ نہیں دیا ان کو, یا پھر کسی آپ کے بزنس ٹینیور میں اتنی زیادہ گورنمنٹس رہ چکی ہیں, کسی کو کوئی آپ نے مشورہ دیا ہو کہ یار ہاؤ ٹو میک اٹ آل بیٹر؟ میری جان, مشورہ حکمران نہیں کسی کا سنتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی کسی کے مشورے کی. جی. حکمران آف دی ڈے وہ خود ہی سپر ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ فال ڈاؤن کر جاتا ہے. اور وہ مشورہ بھی وہ حکمران جو بھی ہے وہ اپنی مرضی کا مشورہ لینا چاہتا ہے, اس کی مرضی کا نہیں ہوگا جو وہ سننا نہیں چاہتا, تو آپ اس کو مشورہ دے دیں گے تو دین ہی ڈزنٹ لائک یو اینی مور. تو یہ ہے سچویشن. میرا تجربہ یہ ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے, ناٹ اونلی نواز شریف, ہر بندہ حکمران جو ہے وہ مشورہ ایکچولی نہیں لیتا. اس کا سیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. بے شک وہ غلط جا رہا ہے بٹ وہ ادھر کوئی جا رہا ہے, ان کی بات سن رہا ہے جو اس کو ادھر کوئی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی حکمران سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور زیادہ ہو جاتی ہیں, سوچ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. میں سوچتا تھا کہ حکمران اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کے ایڈوائزرز بڑے سمجھدار ہوں گے اور بڑے فور سائٹڈ ہوں گے, بٹ سنس مجھے 85-86 سے جب نواز شریف چیف منسٹر بنے اور مجھے ایکسپوجر ملا اس ملک کے اندر پالیٹکس کا اور دیکھنے کا, تو میرا یہ نچوڑ ہے کہ حکمران کسی کی ایڈوائس نہیں لیتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس نے وہ کرنا ہے جو اس نے سوچنا ہے, اور وہ آج کا سوچ رہا ہوتا ہے, کل کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا.